السلام علیکم، ویلکم ٹو ماز اکیڈمی۔ آج ہم لوگ جیوگرافی چیپٹر نمبر 2 آب و ہوا کے ساتھ رہن سہن کے لانگ کویشچن کریں گے۔ 3 ہم نے پچھلے لیکچر میں کر لیے تھے، بقایا 4 آج کریں گے۔ اور ایکسرسائز کے پیچھے جو لکھے ہوئے ہیں سوال لانگ کویشچن، اس کا دوسرا سوال ہے ہم اپنی زمین کو گلوبل وارمنگ اور موسمیاتی تبدیلیوں سے کیسے بچا سکتے ہیں۔ پچھلی بار بھی طریقہ بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ ہیڈنگ دے کر لکھنا ہے، آج بھی وہی بتا رہا ہوں کہ ہیڈنگ دے کر لکھنا ہے آپ نے۔ پہلے گلوبل وارمنگ اور موسمیاتی تبدیلیوں پر قابو پانے کی تراکیب کی ہیڈنگ لکھیں گے، اس کے بعد پھر اس کو اٹیمپٹ کریں گے، آگے جواب لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ گلوبل وارمنگ اور موسمیاتی تبدیلی کے خطرے کو کم کرنے کے لیے درج ذیل تراکیب ہیں۔ نمبر 1 ہے فوسل فیول کا کم استعمال۔ فوسل فیول کہتے ہیں زمین کے اندر سے نکلنے والا تیل، کوئلہ اور دوسری جو چیزیں ہیں، گیسز وغیرہ۔ فاسل فیولز کے استعمال کو کم کرنا ہوگا، خاص طور پر کاربن سے بھرپور کوئلہ جو موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے ضروری ہے۔ اس عمل کو شروع کرنے کا بہت سے طریقے ہیں۔ اہم اقدامات میں کوئلہ جلانے والے نئے پاور پلانٹ کی تعمیر نہ کرنا، کوئلے کے پلانٹ کو مرحلہ وار بند کرنا وغیرہ شامل ہے۔ مرحلہ مطلب آہستہ آہستہ، اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ قابل جدید توانائی کے وسائل کو تبدیل کرنا سب سے اہم اور قابل عمل ہے۔ نمبر 2 پر قابل تجدید توانائی کے وسائل کا استعمال۔ قابل تجدید مطلب کہ ری یوز ہو جاتے ہیں، جو آگے سے استعمال میں لانا ہے انرجی کو۔ توانائی کے قابل تجدید ذرائع کا استعمال کرنا مؤثر گلوبل وارمنگ کے لیے اہم ہے۔ شمسی مطلب کہ سورجی کی کرنیں، ہوا، سمندری ہوئے بایو میس سے توانائی کی پیداوار زیادہ صاف اور قابل تجدید ہے۔ اگر توانائی کے متبادل ذرائع سے بجلی پیدا کی جائے تو ان کے کم سے کم اثرات ہوتے ہیں۔ کم کاربن اور زیرو کاربن ٹیکنالوجیز کا استعمال۔ کم کاربن ٹیکنالوجیز کی اگلی نسل کی تحقیق اور ترقی عالمی اخراج کو کم کرنے میں مددگار ہے۔ بیٹری ٹیکنالوجی پر موجودہ تحقیق شمسی خلیوں کے لیے نئے مواد اور دیگر جدید شعبوں میں اہم پیش رفت ہو سکتی ہے۔ جنگلات۔ موسمیاتی تبدیلی میں جنگلات کا کردار دگنا ہے۔ وہ گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کی وجہ اور حل دونوں کے طور پر کام کرتے ہیں۔ جنگلات آب و ہوا کے لیے ایک مستحکم قوت ہے، مطلب کہ صحیح مضبوط ہیں۔ وہ ماحولیاتی نظام کو منظم کرتے ہیں، حیاتیاتی تنوع کی حفاظت کرتے ہیں، لائف سائیکل کے، اور کاربن سائیکل میں ایک لازمی حصہ ادا کرتے ہیں اور ذریعہ معاش میں مدد کرتے ہیں۔ جنگلات کی آب و ہوا کے فوائد کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے ہمیں مزید جنگلات کے مناظر کو برقرار رکھنا چاہیے، مطلب زیادہ سے زیادہ درخت لگانا چاہیے اور ان مزید مناظر کو بحال کرنا چاہیے جو ہم کھو چکے ہیں، مطلب کہ اور جو درخت جنگلات جو کٹ چکے ہیں ان کو دوبارہ بحال کیا جائے۔ کھادوں اور کیڑے مار ادویات کا استعمال۔ ترقی پذیر ممالک میں زرعی طریقوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ ترقی یافتہ ممالک کے پاس جدید ٹیکنالوجی اور پیداوار کے طریقے ہیں، انہوں نے کھادوں اور کیڑے مار ادویات کا استعمال کم کر دیا ہے، پھر بھی ترقی پذیر ممالک روایتی طریقوں پر انحصار کر رہے ہیں اور کھادوں اور کیڑے مار ادویات کا استعمال کر رہے ہیں۔ ترقی یافتہ اقوام کو ٹیکنالوجی اور طریقہ کار کی سہولت فراہم کرنی چاہیے۔ یہ تھا سوال نمبر 2۔ اب سوال نمبر 3۔ سوال نمبر 3 جو ہے وہ کراچی اور نیو یارک شہر کی آب و ہوا میں کیا فرق ہے۔ سوال نمبر 2-3 سے مراد یہ ہے کہ ایکسرسائز کے پیچھے دیے گئے جو سوال ہیں ہم ان کو لے کے چل رہے ہیں۔ اس بک جو لکھا ہوا ہے سوال نمبر 8 اس کو رہنا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے جو پیچھے ادھر آپ کی گائیڈ میں ایکسرسائز کے اندر دیا گیا ہے بک کے اندر۔ کراچی اور نیو یارک شہر کی آب و ہوا میں کیا فرق ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ان میں کس طرح فرق ہم کر رہے ہیں، کن چیزوں میں فرق کیا جا رہا ہے، موسم میں، بارش میں، آب و ہوا میں، نمی میں، درجہ حرارت میں، اور کراچی میں ٹراپیکل طوفان کے بارے میں۔ سب سے پہلی بات، کراچی کی آب و ہوا خشک ہے، یہ بحیرہ عرب کے ساحل پر واقع ہے اور اس کے نتیجے میں نسبتاً معتدل آب و ہوا ہے۔ موسم، کراچی میں 2 اہم موسم ہوتے ہیں، موسم گرما، موسم سرما، جبکہ بہار اور خزاں بہت مختصر ہوتے ہیں۔ گرمیوں کا موسم سال کے دوران طویل ترین عرصے تک جاری رہتا ہے۔ نمبر 2 پر ہے بارش۔ کراچی میں جولائی سے ستمبر تک برسات کا موسم مونسون ہوتا ہے۔ آب و ہوا، یہ شہر ٹراپیکل آب و ہوا کا مشاہدہ کرتا ہے جس میں گرم سردیاں اور گرم گرمیاں شامل ہیں۔ نمی عام طور پر مارچ سے نومبر تک زیادہ رہتی ہے، جبکہ سردیوں میں بہت کم ہوتی ہے کیونکہ اس موسم سرما میں ہوا کا رخ شمال مشرق کی طرف ہوتا ہے۔ درجہ حرارت، سردیوں کے موسم میں درجہ حرارت بعض اوقات 10 ڈگری سینٹی گریڈ سے نیچے چلا جاتا ہے اور دن کا درجہ حرارت تقریباً 26 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے۔ کراچی میں ٹراپیکل طوفان،
اگرچہ بحیرہ عرب جو کہ بحر ہند کا ایک حصہ ہے، اس میں سمندری طوفان بہت کم آتے ہیں۔ بحیرہ عرب میں طوفان زیادہ تر مئی کے وسط سے جولائی کے وسط تک اور پھر اکتوبر کے مہینے میں بنتے ہیں۔ مونسون کا موسم اس میں طوفان کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ مونسون کا موسم اس میں طوفان کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے اب بحیرہ عرب میں حالی طوفانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ اب بات کرتے ہیں نیو یارک کی۔ نیو یارک سٹی وہ جگہ ہے جہاں دریائے ہڈسن بحر اوقیانوس سے ملتا ہے۔ یہ ریاست ہائے متحدہ امریکہ کا سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہے۔ موسم کی بات کی جائے، نیو یارک شہر میں گرمیاں گرم، مرطوب اور گیلی ہوتی ہیں۔ سردیاں بہت ٹھنڈی، برفیلی اور ہوادار ہوتی ہیں، اور یہ سال بھر جزوی طور پر ابر آلود رہتا ہے، مطلب بارش ہوتی رہتی ہے یہاں پر سارا سال۔ بارش، نیو یارک شہر میں سال بھر بارش ہوتی ہے۔ نیو یارک شہر میں سب سے زیادہ بارش والا مہینہ اپریل ہے، جس میں اوسطاً 3.7 انچ بارش ہوتی ہے۔ نیو یارک سٹی میں سب سے کم بارش والا مہینہ فروری ہے، جس میں اوسطاً 2.2 انچ بارش ہوتی ہے۔ آب و ہوا، نیو یارک شہر کی آب و ہوا میں ایک مرطوب نیم ٹراپیکل قسم ہے، جس میں شہر کے کچھ حصے مرطوب براعظمی آب و ہوا میں تبدیل ہو رہے ہیں۔ نمی، نیو یارک شہر کو نمی میں انتہائی موسمی تغیرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مطلب بہت زیادہ نمی ہے۔ درجہ حرارت، گرم موسم 2 جون سے 16 ستمبر تک 3.5 ماہ تک رہتا ہے۔ اوسط یومیہ زیادہ درجہ حرارت 25 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر ہوتا ہے۔ نیو یارک شہر میں سالہ گرم ترین مہینہ جولائی ہے، جس میں اوسطاً زیادہ سے زیادہ 29 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم 22 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ سردی کا موسم 3 دسمبر سے 12 مارچ تک 3.3 ماہ تک رہتا ہے۔ 12 مارچ اوسطاً یومیہ درجہ حرارت 9 ڈگری سینٹی گریڈ سے کم ہوتا ہے۔ نیو یارک شہر میں سال کا سب سے سرد مہینہ جنوری ہے، جس میں اوسطاً کم سے کم درجہ حرارت 2 ڈگری سینٹی گریڈ اور زیادہ سے زیادہ 4 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ یہ بنانے کی بالکل بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ساحلی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کے طرز زندگی پر بحث کریں، یہ سوال نمبر 4 ہے۔ ساحلی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کی طرز زندگی۔ ساحلی علاقے دنیا کی آبادی کے لیے ایک بڑے اور بڑھتے ہوئے تناسب کا گھر ہیں۔ ساحلی سمندری سرگرمیاں جیسے سامان کی سمندری نقل و حمل، ماہی گیری، غیر ملکی توانائی کی فراہمی، وسائل کا حصول، تفریح اور صحت قوم کی معیشت کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ ساحلی علاقے مختلف انواع کے گھر بھی ہیں جو معاشرے اور قدرتی ماحولیاتی نظام کو بہت سے فوائد فراہم کرتے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی ساحلی علاقوں کو مختلف طریقوں سے متاثر کرتی ہے۔ ساحلی سمندر کی سطح میں اضافے اور طوفانوں کی تعداد اور شدت میں تبدیلی گردش میں اضافہ اور گرم سمندر کے درجہ حرارت کے لیے حساس ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کاربن ڈائی آکسائڈ CO2 کے بڑھتے ہوئے فضائی ارتکاز کی وجہ سے سمندر زیادہ گیس جذب کر رہے ہیں اور تیزابیت کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس بڑھتی ہوئی تیزابیت کے ساحلی اور سمندری ماحولیاتی نظام پر نمایاں اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ بڑھتی ہوئی آبادی اور ساحل کے ساتھ ترقی ساحلی ماحولیاتی نظام کی سطح سمندر میں اضافے کے خطرے کو بڑھاتی ہے۔ سوال نمبر 5 کے بارے میں بات کریں گے، لوگوں کے لیے دریا کی اہمیت بیان کریں۔ لوگوں کے لیے دریا کی اہمیت، پہلا پوائنٹ پانی۔ دریا زمین کے آس پاس کے علاقوں میں پانی اور غذائی اجزاء لے جاتے ہیں۔ وہ آبی چکر میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں اور سطح کے پانی کے لیے نکاسی کے راستوں کے طور پر بھی کام کرتے ہیں۔ رہائش گاہیں، دریا زمین کے بہت سے جانداروں کے لیے بہترین رہائش اور خوراک مہیا کرتے ہیں۔ بہت سے نایاب پودے درخت دریاؤں کے کنارے اگتے ہیں۔ بطخیں، واؤلز، آؤٹر اور بیورز دریا کے کناروں پر اپنا گھر بناتے ہیں۔ دوسرے جانور کھانے پینے کے لیے دریا کا استعمال کرتے ہیں۔ پرندے جیسے کنگ فشر مولز دریا سے چھوٹی مچھلی کھاتے ہیں۔ دریائے ڈیلٹا میں جنگلی حیات کی بہت سی مختلف اقسام ہیں۔ کیڑے مکوڑے، ممالیہ، پرندے اپنے گھروں اور کھانے کے لیے ڈیلٹا استعمال کرتے ہیں۔ نقل و حمل کی بات کی جائے تو دریائے تحقیق، تجارت اور تفریح کے لیے سفری راستے فراہم کرتے ہیں۔ کھیتی باڑی، دریائی وادیاں اور میدانی علاقے زرخیز مٹی فراہم کرتے ہیں۔ خشک علاقوں میں کسان قریبی دریاؤں سے آبپاشی کے گھڑوں کے ذریعے لے جانے والے پانی کا استعمال کرتے ہوئے اپنی فصلوں کی زمین کو سیراب کرتے ہیں۔ توانائی، پن بجلی یعنی کہ پانی سے تیار کردہ بجلی کی پیداوار کے لحاظ سے دریا توانائی کا ایک عام ذریعہ ہے۔ آج بھی ڈلوانی دریاؤں کے پانی کو ٹربائنوں کے ذریعے ہائیڈرو الیکٹرک توانائی پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ تھے ٹوٹل 5 سوال لانگ کویسچن جو پیچھے ایکسرسائز میں دیے گئے تھے، جو کہ آج مکمل ہو چکے ہیں۔ اب ان سوالوں کے آپ یا تو پاز کر کے ویڈیو نوٹ کر لیں یا ان کے اسکرین شاٹ لے لیں
اور کوئی بات بھی جو سمجھ نہ آئی ہو اس سوال میں، ان پورے لیکچر کے اندر آپ کو کوئی بھی سوال ہے مجھ سے، تو آپ کمنٹ میں آ کے بے جھجک پوچھیے، آپ کو جواب ملے گا انشاءاللہ۔ اب اگلا لیکچر جو ہے وہ تیسرے چیپٹر کے ساتھ ہم سٹارٹ کریں گے۔ آج کے لیے جیتے اجازت، اور لائک شیئر سبسکرائب لازمی کیجیے، زیادہ سے زیادہ فالو کیجیے۔ اللہ حافظ۔